نمبر 1 ہمیں حکم پتہ لگ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خاص احکامات فرمائے کہ روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے لیے خاص طور پر یہ فرمایا کہ اس دن اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں امتیاز گرایا اپنے یوٹیوب چینل پاکستان ٹوڈے کے ساتھ۔ اسلامی مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، جو کہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ الحمدللہ ہم اس بابرکت مہینے میں اپنے چینل کی ابتدا کر رہے ہیں، اور اس میں ہم پہلا پروگرام جو ہے وہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں مولانا عبدالقوی صدیقی چشتی صابری نقشبندی شاذلی صاحب کے پاس۔ مولانا صاحب ایک معروف اسکالر ہیں، ایک معروف ادارے کے پرنسپل ہیں، اور اس اشرفیہ اسلامک یونیورسٹی کے سابق لیکچرار ہیں، اور آج ہم ان سے 10 محرم الحرام کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیں مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس محرم الحرام میں عاشوراء کے اہمیت کے بارے میں، کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ جی کہ عاشوراء کی کیا اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمان ہیں کہ اس دن کی اہمیت کے بارے میں بھی، اور اس دن عمل کرنے کے بارے میں بھی، کہ ہمیں کیا کیا اس دن میں عمل کرنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں امتیاز گرایا صاحب آپ کو آپ کے چینل پاکستان ٹوڈے کے اوپر اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو اس چینل کی ابتدا، جو کہ اسلامی مہینے کی ابتدا اور مبارک مہینے محرم الحرام میں ہو رہی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس چینل کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو آپ کا سوال ہے پاکستان ٹوڈے چینل کا کہ یوم عاشورہ، تو یوم عاشورہ کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ عاشورے کا مطلب کیا ہے۔ عاشورے کا مطلب ہوتا ہے 10واں دن، یعنی کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ، اور اسلامی تاریخ میں عاشورے کو بڑی اہمیت دی گئی، اور صرف اسلامی تاریخ میں ہی اہمیت نہیں دی گئی بلکہ جب سے دنیا بنی تو بہت سارے اہم تاریخی معاملات یوم عاشورہ کے دن رونما ہوئے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو عاشورے کا دن تھا، آپ اماں حوا سے ملے تو وہ دن عاشورے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب اپنا سفر پانی سے طے کرتی ہوئی جودی پہاڑ کے اوپر رکی تو عاشورے کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ سے نکالے گئے عاشورے کا دن تھا۔ اس طرح تاریخ میں بہت سارے اہم ترین واقعات اس کے علاوہ بھی عاشورے کے دن رونما ہوئے۔ اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ اسلام میں فرض تھا۔ جس وقت رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی روزے کا دن جو بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے وہ عاشورے کا دن ہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہوا، تو اللہ رب العزت نے یہ جو مہربانی فرمائی اس کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی یہ بات سنی کہ یہودی بھی اس دن 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آئندہ یہ روزہ یا تو 9 اور 10 کا رکھا جائے یا 10 اور 11 کا رکھا جائے، یعنی کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک دن کے روزہ ملا کر رکھا جائے،
تاکہ یہودیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مماثلت نظر نہ آئے۔ اسی مناسبت سے میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یوم عاشور، اس میں نمبر 1 ہمیں حکم پتہ لگ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خاص احکامات فرمائے کہ روزہ رکھنا ہے، اور روزہ یا 9-10 کا رکھنا ہے یا 10 اور 11 کا رکھنا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے تو وہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، ایک دن کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے لیے خاص طور پر یہ فرمایا کہ اس دن اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس دن خاص پکوان اپنی حیثیت کے مطابق پکواؤ، اور اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب اور جو متعلقین ہیں ان کو وہ کھانا دیا جائے، ان کو وہ تقسیم کیا جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو جو اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے پورا سال اس کے دسترخوان میں، اس کے کھانے میں، اس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں 10 محرم الحرام یوم عاشورے کے دن خاص طور پر اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے۔ اب سوال یہاں پر سمجھنے کا یہ ہے کہ دسترخوان کو وسیع کتنا کیا جائے اور کس انداز میں کیا جائے۔ دیکھیں، یہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، امیر اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، صاحب استعداد اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، اور جو مالی طور پر زیادہ مستحکم نہ ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ جو مالی طور پر مستحکم نہیں وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتا ہے۔ جیسے کم از کم وہ اتنا کر لے کہ اپنے بچے کو کوئی چاکلیٹ، کوئی ٹافیاں، کوئی آئس کریم اپنی حیثیت کے مطابق ان کو وہ اس دن دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اپنے اہل و عیال کو کھانے پینے میں فراہم کی جائے کہ اہل و عیال اس کو کھا کر خوشی کا اظہار کریں۔ تو اگر خوشی کا اظہار اہل و عیال کر لیں تو سمجھ لیں کہ اس حکم پر عمل ہو گیا، اس سنت پر عمل ہو گیا۔ اور اسی طرح جو صاحب استعداد ہے، بعض مرتبہ دیگ پکوائی جاتی ہے، مختلف پکوان پکوائے جاتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب اور اسی طرح اپنے جو متعلقین ہیں ان کو وہ تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کو ایک کھلایا جاتا ہے۔ تو اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ اس میں ایک بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس میں بنیادی چیز ہے کہ مشابہت سے بچا جائے تاکہ کوئی غلط چیز کا مطلب نہ لے لے۔ اسی طرح عاشورے کے دن جو ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اس میں ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا، اس میں ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس دن تاریخ کا عظیم سانحہ واقعہ کربلا کی صورت میں رونما ہوا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعہ کربلا کی وجہ سے اس دن کھانا تقسیم کرنا چاہیے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ واقعہ کربلا بعد میں رونما ہوا، جو تاریخ کا بہت ظلم والا ایک سانحہ ہے، اور اس کی شدید الفاظ میں ہر مسلمان مذمت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، واقعہ کربلا بعد میں رونما ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت دسترخوان کو وسیع کرنے کی بہت پہلے بیان کر دی تھی۔ البتہ واقعہ کربلا میں عظیم شہادتیں عاشورے کے دن ہونا، یہ اس شہادت کے مرتبے کو اور زیادہ بلند کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال جو دسترخوان کو وسیع کرنا وہ اپنی جگہ ایک حکم ہے، اور وہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے رونما ہو چکا، اور ہم اس دن یوم عاشورہ کے دن واقعہ کربلا میں جو شہداء ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں۔ اور وہ واقعہ کربلا کے اندر وہ عظیم اہل بیت کی ہستیاں جن کی عزت میں ذرہ برابر کمی ہونا ہمارے ایمان سے خارج ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کی شہادتوں کو قبول بھی فرمائے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ امتیاز گرایا صاحب اور آپ کا چینل پاکستان ٹوڈے آج کا یہ اسلامی سال کی ابتدا پر ایک اہم ترین موضوع کے اوپر آپ نے یہ سارا پروگرام ریکارڈ کیا۔ میں اس پر آپ کو پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس میں ترقی بھی عطا فرمائے اور اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल कवी सिद्दीकी साहब, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और यकीनन ये मेरे अलावा बाकी लोगों के लिए भी बहुत अहमियत का अमल है और हम लोग इस दिन की अहमियत के बारे में मुस्तफ़ीद हुए। आपने बड़ी वजाहत से इसका बयान फरमाया और इंशाअल्लाह ताला हम वक्तन फ़क्तन दीन के बारे में आपके पास हाज़िर होते रहेंगे ताकि दीन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके जो अहमियत है और सवाल है लोगों के उसके बारे में उन तक जो है ना उनको जवाबात पहुंचाने के लिए आपके पास हाज़िर होते रहें। नाज़रीन, यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें।